ناظرین السلام علیکم۔ ایک سرکاری اسکول میں بچے پڑھ رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں زمین پر گر رہی تھیں کہ اچانک اسکول کے باہر اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی آ کر رکی۔ اس سائرن کی آواز سنتے ہی اسکول میں موجود تمام اساتذہ اور بچے حیران رہ گئے کہ آج اتنے بڑے افسوس چھوٹے سے سرکاری اسکول میں کیا آئے ہیں۔ گاڑی رکنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر صاحب باہر نکلے اور سیدھا پرنسپل کے دفتر چلے گئے۔ دفتر میں پہنچ کر انہوں نے ایک استاد کے بارے میں پوچھا جن کا نام تھا اشرف۔ جیسے ہی پرنسپل نے سنا کہ اسسٹنٹ کمشنر ایک عام سے استاد کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ آخر اتنے بڑے افسر کو ایک استاد میں اتنی دلچسپی کیوں ہے۔ انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کو ان سے کیا کام ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے جواب دیا کہ مجھے ان کے کچھ روپے واپس کرنے ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ پرنسپل نے بتایا وہ تو یہاں سے کافی عرصہ پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب اسکول نہیں آتے، لیکن میں آپ کو ان کا پتہ نکال کر دیتا ہوں۔ آپ ان سے گھر جا کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ جلدی سے ان کا ایڈریس مجھے دے دیں۔ پرنسپل صاحب یہ سن کر اور بھی زیادہ تجسس میں پڑ گئے، آخر اتنے بڑے افسر کو ایک ریٹائرڈ استاد سے ملنے کی کیا بے چینی ہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھ لیا کہ آخر آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں اور یہ بھی آپ کو ان سے کتنے پیسے لینے ہیں۔ یہ سن کر اسسٹنٹ کمشنر صاحب ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنی کہانی سنانے لگے۔ انہوں نے کہ کچھ سال پہلے میں بھی اسی اسکول میں پڑھاتا تھا۔ ایک دن کلاس میں اشرف صاحب نے تمام طلبہ سے ایک سوال پوچھا کہ اگر تمہیں 100 روپے مل جائے تو ان 100 روپے کو کیا کرو گے۔ اس سوال کے جواب میں سب نے اپنے اپنے انداز سے مختلف باتیں کی۔ کچھ بچوں نے جواب دیا کہ سر ہم ان پیسوں کی چاکلیٹ کھائیں گے۔ کچھ نے کہا کہ ہم ان پیسوں سے جھولا جھولیں گے۔ کچھ بچے ویڈیو گیم خریدنے کا سوچ رہے تھے تو کچھ اپنے کھلونے خریدنے کی خواہش کر رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو میں نے استاد اشرف صاحب سے کہا کہ سر میں تو یہ 100 روپے اپنی امی کے لیے ان کی آنکھوں کا چشمہ بنوا کر دوں گا، کیونکہ وہ جب دوسروں کی کپڑوں کی سلائی کرتی ہے تو آنکھیں کمزور ہونے کی وجہ سے انہیں صاف نظر نہیں آتا اور اکثر سوئی حالت میں چپ جاتے ہیں۔ یہ سن کر استاد اشرف صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے بیٹا ایسا کیوں؟ تمہاری ماں کے لیے چشمہ تو تمہارے والد بھی بنوا سکتے، تو یہ پیسے اپنے لیے کوئی کھلونا اپنی پسند کی کوئی چیز بھی خرید سکتے ہو۔ اس پر میں نے کہا سر میرے والد تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، ان کے بعد میری ماں نے ہی میرا سہارا بن کر مجھے پالا اور پڑھایا۔ وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اور اپنے کپڑوں کی سلائی کر کے میرا خرچ پورا کرتی ہے۔ اب ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، اگر ان کے لیے چشمہ بن جائے تو وہ سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے زخمی نہیں ہوں گی۔ یہ سن کر استاد اشرف صاحب بہت جذباتی ہو گئے اور مجھے گلے لگا کر کہا بیٹے تمہارے جواب بتاتا ہوں کہ تم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہو، میرا یقین ہے کہ تم زندگی میں ایک بہت بڑے انسان بنو گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 100 روپے دینے کے ساتھ 100 روپے اضافی دیے اور کہا بیٹا یہ 100 روپے تو وعدے کے مطابق ہیں اور یہ 100 روپے میں نے اضافی دیے ہیں، اسے اپنے پاس رکھو، جب تمہارے پاس پیسے ہوں تو مجھے واپس کر دینا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بتایا کہ اس دن کے بعد استاد اشرف صاحب نے کئی بار میری مدد کی۔ جب اسکول میں مفت یونیفارم ملا کرتے تھے تو وہ میرے لیے کتابیں دلاتے، کبھی جوتے خرید کر دیتے۔ ان کے بڑے بڑے احسان مجھ پر ہیں، میری کامیابی کے پیچھے ان کا بہت بڑا کردار ہے اور اسی وجہ سے میں آج ان سے ملنے آیا ہوں اور ان کا وہ 100 روپیہ واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر پرنسپل صاحب بھی جذباتی ہو گئے اور یہ سناتے سناتے خود اسسٹنٹ کمشنر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ کے بعد پرنسپل صاحب نے اسکول کے پرانے ریکارڈ سے اشرف صاحب کو پتہ نکال کر انہیں دے دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر اس پتے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ اشرف صاحب تو یہ گھر بیچ کر کسی دوسرے شہر منتقل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے محلے کے لوگوں سے پوچھا تو وہ وہاں سے ان کا نیا پتہ مل گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب فوراً اس شہر کے لیے روانہ ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ کر دیے گئے پتے کے مطابق ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نوجوان لڑکا باہر آیا اور پوچھنے لگا جی بتائیے کس سے ملنا تھا؟ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کہا مجھے استاد اشرف صاحب سے ملنا تھا، کیا یہی انہی کا گھر ہے؟ یہ سن کر لڑکا حیران رہ گیا، وہ سوچنے لگا کہ آخر اتنے بڑے افسر کو میرے والد سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ لڑکا اپنے والد کو دل سے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے والد کو گھر سے نکال کر ایک اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا تھا اور خود اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ 3-4 سال سے اس نے اپنے والد کی کوئی خبر تک نہ لی تھی، نہ یہ جانتا تھا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ اس نے اسسٹنٹ کمشنر سے پوچھا آپ کو ابو سے کیوں ملنا ہے، کیا کام ہے؟ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کہا مجھے ان کے کچھ روپے واپس کرنے ہیں اور اسی لیے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے دل میں لالچ آ گئی اور بولا
جو بھی پیسے ہیں آپ مجھے دے دیں، میں ہی ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مگر اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اصرار کیا کہ سچ سچ بتاؤ وہ اس وقت کہاں رہتے ہیں۔ آخر کار اشرف صاحب کا بیٹا سچائی بتا ہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے والد کو ایک اولڈ ہوم میں چھوڑ رکھا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے فوراً اس نالائق بیٹے سے اولڈ ہوم کا پتہ لیا اور وہاں پہنچ گئے۔ پہنچنے پر انہوں نے مینیجر سے ملاقات کی اور اشرف صاحب کے بارے میں پوچھا۔ مینیجر نے تو انہیں کمرے کا نمبر بتایا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو باہر رکھا اور خود اکیلے ہی کمرے میں گئے۔ اندر جا کر دیکھا تو اشرف صاحب بستر پر لیٹے ہوئے تھے، وہ بہت کمزور اور بیمار نظر آ رہے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر ان کے قریب گئے اور احترام سے ان کے قدم چھوئے۔ اشرف صاحب نے آنکھیں کھولی اور کہا، بیٹا تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں، یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہی کہہ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کہا، سر میرا نام نعمان ہے، ایک وقت تھا جب میں آپ کے پاس سرکاری اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ اشرف صاحب نے یاد کرنے کی کوشش کی، ان کی یادداشت اب کمزور ہو گئی تھی، مگر پھر اچانک انہیں پہچان کے اور بولے، اچھا بیٹا تم وہی نعمان ہو جسے میں نے ایک بار 100 روپے دیے تھے اس کی ماں کی آنکھوں کا چشمہ بنوانے کے لیے؟ نعمان نے کہا، جی سر میں ہی وہ لڑکا ہوں، آپ نے مجھے 200 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ ایک 100 روپے کا چشمہ بنوا لینا اور ایک 100 روپے اپنے پاس رکھنا، جب تمہارے پاس پیسے ہوں تو واپس دینا۔ آپ نے کئی بار میری اسی طرح مدد کی تھی اور آج میں آپ کو وہی رقم واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر اشرف صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر نعمان حیران ہوا اور پوچھا، سر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اشرف صاحب نے اپنی درد بھری کہانی سنانی شروع کی اور کہا، بیٹا اس وقت میں نے تمہیں صرف 100 روپے دیے تھے اور آج اتنے برس بعد بھی تمہیں وہ یاد ہے اور تم واپس کرنے آئے ہو، لیکن میری اپنی اولاد ہے جسے میں نے پالا پوسا، اپنی ذمہ داری نبھائی، پھر بھی اس نے کبھی میری قدر نہ کی۔ وہ میری محبت کے ساتھ کھیلتا رہا اور آخر کار مجھے اس اولڈ ہوم میں چھوڑ گیا، اور تم جو کسی اور ماں کے بیٹے ہو میرے دیے ہوئے 200 روپے لوٹانے یہاں آئے ہو۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھیں باہر آئیں۔ نعمان نے ان کے آنسو صاف کیے اور انہیں تسلی دی۔ پھر اشرف صاحب نے نعمان سے حال حوال پوچھا، کیا بیٹا اب تم کیا کرتے ہو؟ نعمان نے جواب دیا، سر میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، محنت مزدوری کر کے اپنی فیس جمع کی، لگن کے ساتھ پڑھائی اور ایک اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہوں۔ یہ سن کر اشرف صاحب نے خوشی سے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کیا جو اپنی تعلیم جاری رکھی اور ایک کامیاب انسان بنے۔ اس کے بعد دونوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد نعمان نے اشرف صاحب سے کہا، سر اب آپ اپنا سامان بیگ میں پیک کر لیجئے اور میرے ساتھ چلیں۔ یہ سن کر اشرف صاحب حیران رہ گئے اور بولے، بیٹا نعمان تم مجھے اس اولڈ ہوم سے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ اسسٹنٹ کمشنر نعمان نے مسکرا کر کہا، کہیں نہیں سر، آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ پھر اس نے اولڈ ہوم کے مینیجر سے اجازت لی اور اشرف صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی، جو کہ ایک بہت بڑا اور شاندار گھر تھا، اندر اس کے بچے کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی گیٹ پر پہنچی تو دونوں بچے باہر بھاگتے ہوئے آئے اور خوشی سے کہنے لگے، ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ نعمان نے گاڑی سے اتر کر استاد اشرف صاحب کو بھی ساتھ اتارا اور کہا، سر آج سے یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اولڈ ہوم میں نہیں۔ یہ سنتے ہی اشرف صاحب ششدر رہ گئے، ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ نعمان نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا اور تسلی دی۔ اتنے میں نعمان کی والدہ اور بیوی بھی باہر آ گئی۔ پھر سب نے مل کر اشرف صاحب کو گھر کے اندر لے گئے۔ وہاں نے انہیں نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے اور عزت و احترام کے ساتھ گھر میں ٹھہرایا گیا۔ نعمان کی والدہ اور بیوی پہلے ہی جانتی تھی کہ اشرف صاحب نے کبھی نعمان کی پڑھائی میں بہت مدد کی تھی، حتیٰ کہ اس کی ماں کا چشمہ بنوانے کے لیے بھی پیسے دیے تھے، اس لیے وہ بھی اشرف صاحب کی دل سے عزت کرتی تھی۔ اب اشرف صاحب نعمان کے گھر میں بہت محبت اور امان کے ساتھ رہنے لگے۔ نعمان کے دونوں بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے جس سے ان کا دل خوش رہتا۔ آہستہ آہستہ ان کی صحت بھی بہتر ہو گئی، کیونکہ ہر کوئی ان کا خیال رکھتا اور ان سے پیار کرتا تھا۔ کبھی جب وہ اکیلے بیٹھ کر اپنے سبھی بیٹے کے بارے میں سوچتے جس نے انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس نعمان کے بارے میں سوچے جس سے انہوں نے کبھی صرف 200 روپے دے کر مدد کی تھی، تو ان کی آنکھیں باہر آتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے کہ اصل بیٹا خون کا نہیں بلکہ وہ ہے جو آپ کی عزت کرے، آپ کو مان دے اور آپ کو اپنا بنائے۔ ان کی آنکھیں بار بار باہر آتی، لیکن اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ وقت گزرتا گیا۔ اب جو اشرف صاحب کا بیٹا تھا، اس نے اپنی نوکری میں کرپشن کی وجہ سے اپنے اوپر کیس بنوا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے والد اب اولڈ ہوم میں نہیں بلکہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ سیدھا اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ گیٹ پر جا کر گارڈ سے کہا کہ اس گھر میں میرے والد صاحب رہتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ گارڈ نے کہا، آپ 2 منٹ رکیں، میں اندر جا کر پوچھتا ہوں۔
اندر جا کے اس نے اشرف صاحب کو بتایا کہ ایک نوجوان لڑکا آیا ہے جو کہتا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اشرف صاحب نے گارڈ سے کہا جا کے اسے کہہ دو کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا تو اسی دن مر گیا تھا جس دن وہ مجھے اولڈ ہوم چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے میری منت سماجت کے باوجود میری بات نہ مانی اور میری جذبات سے کھیل کھیلا۔ گارڈ نے باہر آ کر یہی بات اس کے لڑکے سے کہہ دی۔ یہ سن کر وہ شرمندہ تو ہوا لیکن پھر بھی ضد کرنے لگا کہ مجھے کسی بھی طرح اپنے والد سے ملنا ہے۔ وہ باہر ہی سے آوازیں دینے لگا، ابو جی میری بات سنیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں باہر کھڑا ہوں۔ یہ سن کر اشرف صاحب باہر آئے اور کہا کون سا بیٹا؟ میرا بیٹا تو اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے مجھے اولڈ ہوم چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تم سے کتنی منتیں کی کہ بیٹا ایسا سلوک نہ کرو لیکن تم نے میری ایک نہ مانی، پھر آج یہاں کیوں آئے ہو؟ اس پر اس کا بیٹا روتے ہوئے بولا، ابو جی میں ایک کیس میں بری طرح پھنس گیا ہوں، پولیس میرے پیچھے ہے، مجھے جیل میں ڈال دے گی، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے بچا سکتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے کہیے کہ میرا کیس ختم کرا دیں۔ یہ سن کر اشرف صاحب بولے یہ تیرے برے اعمال کی سزا ہے جو آج اللہ نے تجھے دی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، جو تم نے بویا تھا آج تمہیں کاٹنا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے گارڈ کو حکم دیا اسے یہاں سے نکال دو، ایسے مجرم کو اپنی دہلیز پر بھی نہ رکنے دو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ شام کو جب اسسٹنٹ کمشنر صاحب گھر واپس آئے تو انہیں ساری بات پتہ چل گئی کہ آج اشرف صاحب کا بیٹا آیا تھا، بیٹا ان سے ملنے کے لیے آیا تھا مگر اشرف صاحب نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ لڑکا اچھا انسان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بھی اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور بات کو وہیں ختم کر دیا۔ اس سب کے بعد اشرف صاحب اپنے شاگرد کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی، ایک ایسے استاد کی کہانی جس نے اپنے شاگرد کو صرف 100 روپے دے کر مشکل وقت میں سہارا دیا تھا اور اس شاگرد نے انہیں 100 روپے کو بدلہ ایک عظیم انداز میں ادا کیا۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟